قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ اور دو شعر، حسین سے جو ملی وہ حیات رکھتا ہوں، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتا ہوں، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتا ہوں، کہ میں بھی پاؤں تلے آسمان رکھتا ہوں، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتا ہوں، کہ میں بھی پاؤں تلے آسمان رکھتا ہوں، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں، خدا کے شیر کے آگے اچھل نہیں سکتا، خدا کے شیر کے آگے اچھل نہیں سکتا، بغیر ان کے کرم کے سنبھل نہیں سکتا، خدا کے شیر کے آگے اچھل نہیں سکتا، بغیر ان کے کرم کے، بغیر ان کے کرم کے سنبھل نہیں سکتا، مخالفین نبی کا یہی مقدر ہے، علی کے وار سے بچ کر نکل نہیں سکتا، علی کے وار سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ صلوات پیش کرو۔ ایک یہ تاریخی میر کے دو تین بند مسیح اندازہ فرمائیے۔ سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، سلام اس پہ جو قیدی بھی شبیر تیرا کون ہے، پوچھا اس شخص نے، شبیر تیرا
پہنچی نزدیک جو لاشیں کے تو سکینہ نے کہا، پہنچی نزدیک جو لاشیں کے تو سکینہ نے کہا، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے۔ پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب، سر اوریا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، سر اوریا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑھائیے۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سید و
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ اس عشرہ محرم میں مسلسلہ مجالس عزائے سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ اس شہر میں میرا اس عشرہ محرم میں 7واں خطاب ہو رہا ہے، اور اس عشرہ محرم کی آصفی امام بارگاہ کی چوتھی مجلس سے الحمدللہ میں خطاب کر رہا ہوں. اور یہاں مسلسل ہم امامت من جانب مشیت اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم آخری مراحل کو طے کریں گے تو انشاءاللہ میری حتی الامکان یہ کوشش رہے گی کہ عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ امامت من جانب مشیت ہوتی ہے، اور اللہ منتخب کرتا ہے کہ وہ زمین پر کسے امام بنا کر بھیجے گا. عزیزان گرامی، میں آغاز میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں عموماً لکھنؤ کا مزاج کیسا ہے، اور بالخصوص جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں. مگر نوجوانوں، جب اس منبر پر آ کر کوئی خطیب بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. تقریر یا مجلس حسین سے خطاب صرف واہواہی کے لیے نہیں ہوتا، صرف داد بٹورنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے دل کے جذبات ہیں کہ جب فضائل علی بیان ہوتا ہے تو زبانیں خود بخود کھل جاتی ہیں، اور اگر کوئی ذکر علی میں خاموش ہے تو میرے خیال میں میں تو مانتا ہی نہیں کہ وہ علی سے عشق کرتا بھی ہے. اس لیے کہ جب ہو بیاں، وہ شعر ہے نا، ان کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبوں کی پیاس پہ جو آہ نہ کرے، اور جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسی شخص پہ جو واہ نہ کرے. تو داد دینا ماشاءاللہ. بہرحال خطیب کو خطاب کرنا ہے، اور خطاب کر کے عبادت کرنا ہے، اور سامعین جو بیٹھے ہیں ان کو داد دے کر اور مولا کا نعرہ لگا کر محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کر اپنی عبادت پہ موجود ہونے کا ثبوت دینا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں تقریر صرف واہواہی کے لیے کر کے چلا جاؤں تو پھر میں نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی. قوم کو اس پلیٹ فارم سے یہ 10 روز بڑی محنتوں سے ملتے ہیں. قوم کو اس پلیٹ فارم سے بالخصوص نوجوانوں کو ایک پیغام دینا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارا نوجوان یا ہمارے قوم کا بچہ جب اس مجمع سے اٹھ کر جائے اور کوئی غیر
جب ہمارے بچے سے امامت کے تعلق سے سوال کرے تو ہمارا بچہ ان 10 دنوں میں اور ہمارا نوجوان ان 10 دنوں میں علمی پیمانے پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ غیروں کو قرآن سے بھی امامت کی دلیل دے، حدیث سے بھی امامت کی دلیل دے، عقلی دلائل سے بھی ان کو قائل کر لے۔ ورنہ اگر صرف واہی بٹورنا ہو تو پھر مقصد مجلس کچھ نہیں ہے، مقصد حسین کچھ نہیں ہے۔ 2 جملے ہیں مجھے واہی لینے کے لیے، ابھی میں یہاں بیان کروں کہ ایک کرکٹ میچ میں گیم جیتنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ 11 پلیئر ایک طرف ہے، ایک امپائر ایک طرف ہے۔ گیم جیتنے کے لیے 3 وکٹ کا بولڈ کرنا ضروری ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوب واہ کر دیں گے، مگر یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ توجہ، جب آپ سے کوئی غیر امامت پر دلیل مانگے گا تو کیا آپ کرکٹ میچ سے دلیل دیں گے؟ جب غیر آپ سے ولایت کی دلیل مانگے گا، عزاداری کی دلیل مانگے گا قرآن و حدیث سے، تو کیا آپ اسے یہ بتائیں گے کہ پیویلین پر 11 پلیئر ہوتے ہیں، 3 وکٹ ہوتا ہے، 1 امپائر ہوتا ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واہی تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ خطیب کا خون ہو جائے گا، اور میں تو ایسے بھی کل خون بہا چکا ہوں، توجہ کیجئے گا، اور میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک خطیب فرش ادا پر کلیجہ نہ رکھ دے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ واہی کے ساتھ، داد و تحسین کے ساتھ ہماری قوم کا علمی سماج بھی بلند ہو۔ توجہ، علمی پیمانہ معیار سماج بھی بلند ہو، سطح عمومی سے بلند بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فقط واہی کے لیے ممبروں سے تقریر کی جائے تو جب ہندوستان کا کوئی مولوی باہر جائے تو لوگ مولوی کو دیکھ کر کہیں کہ بھیا یہ تو جاہلوں کے عالم ہیں۔ یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسا لگنا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی خطیب ہندوستان سے نکل کر بیرون ممالک جائے، یورپ جائے یا بر صغیر کے کسی ملک میں بھی جائے، تو لوگ کہیں کہ ہندوستان میں عالموں کے بیچ میں خطاب کرنے والا عالم ہے۔ توجہ کیجئے گا، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ گفتگو ذرا سبجیکٹ ہارڈ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو بچوں کے سروں سے باؤنسر چلی جاتی ہیں، مگر ہم خطیبان اہل بیت ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ٹف سے ٹف مضمون کو، اس لیے کہ قرآن کوئی آسان کتاب نہیں ہے جو ہر کوئی سمجھ لے۔ اگر قرآن اتنی آسان ہوتی کہ ہر ABCD سمجھ لیتا تو اللہ کے رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہ چھوڑ کر جاتے۔ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ٹف سبجیکٹ ہے مگر اہل بیت اسے آسان بنا کر سمجھا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جی، تو میری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ جب آپ آسان مضمونوں میں جب آپ لوگ بولتے ہیں تو جو وہ سخت مضمون ہو، کیونکہ خطیب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایک سخت مضمون کو مثالوں کے ذریعہ، اگزامپل کے ذریعہ مجمع کے سامنے آسان کر کے پیش کر دے، اور پھر جب آپ کی طرف سے خاموشی کا اظہار ہوتا ہے نا تو خطیب کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جا رہی ہے۔ وہ جو سال بھر محنت کر کے آیا ہے آپ کے لیے تاکہ قوم کو ایک سوچ دے کر جائے، تاکہ قوم کو ایک فکر دے کر جائے، تاکہ نوجوانوں کے کرداروں میں ایک تبدیلی پیدا کر کے جائے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میری محنت لا حاصل ہو چکی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا ذرا سخت مضامین پر بھی بولا کریں۔ ایک خطیب کے لیے بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو مضمون پیش کرنا ہوتا ہے، قرآن سے استدلال، حدیث سے استدلال، رجال سے استدلال، عقل سے استدلال، عقل سے دلیلیں دینا۔ اس کے بعد یہ حضرت گلا جو ہے یہ ایک مشین نہیں ہے بہرحال، اور پھر اس پہ زور لگا کر بیان دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں 7ویں تقریر ہو رہی ہے، میرے گلے کا کیا حال ہوگا۔ لہذا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں زور دے کر سمجھاؤں آپ کو، کچھ چیزیں آہستہ کہی جائیں گی، آپ کو پرزور طریقے سے سننا ہے۔ توجہ، میں نے اس عشرہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا، امامت من جانب مشیت، اور انشاءاللہ اسی عنوان پر آخری یعنی 9 محرم کی تاریخ تک ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی۔
میں نے کل اور پرسوں اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ ریسورسز بتائے کہ اللہ جن ذرائع کے ذریعہ، جن ریسورسز کے ذریعہ اللہ اس دنیا میں اپنی حجت کو بھیجتا ہے، امامت کو بھیجتا ہے۔ امامت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جسے ہم چاہیں اسے امام منتخب کر لیں، بلکہ امامت ایک الہی عہدہ ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اسے امام دنیا میں بنا کر بھیجتا ہے، اس لیے کہ خدا نے جب دین پہنچانے والوں کا انتخاب خود کیا تو دین بچانے والوں کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے اس کا اختیار اور اس کی اتھارٹی بھی اپنے پاس رکھی، مگر کیا کیجئے گا کہ یہ بہت بڑی سازش چلی عالم اسلام میں دور بنی امیہ، اور اس سے پہلے سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مسلمانوں کو ملا کٹ ملا یہی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے دماغ سے امامت کا صحیح کنسپٹ ہٹا دیا جائے، امامت کا صحیح تصور ختم کر دیا جائے۔ لہذا جب مولوی کا بس عربی عبارت پر نہیں چلتا، قرآن و حدیث کے اوتھینٹک عبارتوں پر جب نہیں چلتا، تو پھر وہ ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے، اور پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ جب نبی نے غدیر میں علی کی مولایت کا اعلان کیا تو مولوی کہنے لگا کہ مولا کے معنی تو دوست کے ہیں۔ جب نبی نے علی کی امامت کا اعلان کیا تو کہنے لگا، توجہ کیجئے گا، امام کے مفہوم کو بھی بدل دیا، کہا ہر زمانے کا بادشاہ اپنے وقت کا امام ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مولویوں، تم جو زمانے کو، ملت اسلامیہ کو یہ تصور دے رہے ہو کہ مولا کے معنی دوست، امام کے معنی بادشاہ، آخر تم یہ معنی کہاں سے لے کر آئے؟ تو مولوی تھک ہار کر نہ یہ کہہ سکے گا کہ قرآن سے لے کر آئے، نہ یہ کہہ سکے گا کہ حدیث سے لے کر آئے، بلکہ مولوی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امام کے لغوی معنی ہے بادشاہ۔ توجہ کیجئے گا، لغت میں مولا کے معنی ہے دوست۔ توجہ کیجئے گا، ایک بہت بڑا جواب دینے لگا ہوں لکھنؤ کے اس پلیٹ فارم سے۔ مولوی کہنے لگا کہ مولا کے لغت میں معنی ہے دوست، یعنی نعوذ باللہ نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، فکر یہی دینا ہے مولوی کو۔ کہنے لگا مولا کے لغت میں معنی ہے دوست، توجہ، مولا کے لغت میں معنی ہے دوست۔ میں نے کہا اپنی بات پہ ٹھہرے رہنا، پھر تجھے ہر عبارت کا معنی لغت سے نکالنا پڑے گا۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ پڑھو۔ کہا بے شک کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا لغت میں صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ توجہ کیجئے گا، لغت میں صلاۃ کے معنی نماز نہیں ہے، لغت میں صلاۃ کے معنی دعا ہے۔ میں نے کہا 5 وقت جب اذان ہوگی تو نہ میں قیام کروں گا، نہ میں سجدہ کروں گا، نہ میں رکوع کروں گا، نہ میں سجدہ کروں گا، نہ میں تشہد پڑھوں گا، فقط بیٹھے بیٹھے دعا کرتا رہوں گا۔ کیا میری نماز ہو جائے گی؟ کہا ہرگز نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا لغت میں تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہے، تو جب دعا کر رہا ہوں تو نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو مولوی کہنے لگا اگر نماز کے معنی سمجھنا ہے تو لغت سے نہ سمجھو، نبی سے محراب مسجد میں جا کر سمجھو۔ میں نے کہا اسی طرح اگر مولا کے معنی سمجھنا ہے تو لغت میں مت سمجھو، نبی سے غدیر کے منبر پر سمجھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر مولا کے معنی سمجھنا ہے، اگر امام کے معنی سمجھنا ہے تو پھر ویسے سمجھو نا جیسے نبی نے منبر سے سمجھایا۔ توجہ، تو جب اپنی بات آتی ہے تو کہیں سے بھی سمجھنے کو تیار ہو۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ سورہ یاسین میں قرآن میں، اچھا یہ بتائیے جب امامت کا غلط کنسپٹ دیا گیا زمانے کو تو پھر ہوا کیا؟ کہ خود ساختہ امام بنا لیے گئے۔ توجہ، اپنی مرضی سے جسے چاہا اسے امام بنا لیا۔ توجہ، اللہ نے جسے امام بنا کر بھیجا اسے امام نہیں مانا۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں، قرآن پڑھیے، قرآن پورے قرآن میں دن کا ذکر، یوم کا ذکر 360 مرتبہ ہے۔ توجہ، عربی کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے، پورے سال میں دن 360 ہوتے ہیں، یعنی 360 مرتبہ اللہ نے دن کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ دن فقط 360 ہوں گے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں مہینوں کا ذکر یعنی شہور کا ذکر 12 مرتبہ ہے پورے قرآن
قرآن میں شہر کا شہور کا لفظ 12 ٹائمز ہے، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مہینے فقط 12 ہی ہوں گے، نہیں پہنچے آپ۔ قرآن میں گھنٹوں کا ذکر 24 مرتبہ ہے، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گھنٹے فقط 24 ہی ہوں گے۔ ملا اپنے چشمہ کھول کر قرآن پڑھ، پورے قرآن میں امام کا لفظ 12 مرتبہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے۔ پورے قرآن میں امام کا لفظ 12 مرتبہ ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن سے کہ میرے بنائے ہوئے امام 12 ہیں۔ توجہ، دنیا والوں نے کیا کیا؟ ان 12 اماموں کے مقابلے میں 4 امام بنا دیے۔ توجہ، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر جب اگر ان سے پوچھئے کہ تم نے جن 4 کو امام بنایا، کیا ان کی امامت قرآن سے ثابت ہے؟ توجہ، تو وہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے 12 اماموں کی امامت قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ ان کے 4 امام اور چاروں میں اختلاف نہیں پہنچا میرا مجمع۔ بھائی 4 امام کے 4 ماننے والے، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافعی، ایک حنبلی۔ توجہ کیجئے گا، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافعی، ایک حنبلی، اور چاروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو حنفی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا، جو شافعی ہے وہ خود کو حنبلی نہیں کہہ سکتا، جو حنبلی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا، مگر 12 امام کے چاہنے والوں کو دیکھ لو، جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے، جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ بتائیے، وہاں جو شافعی ہے وہ خود کو حنفی نہیں کہہ سکتا، جو حنفی ہے خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں امام 12 ہیں، جو حسنی ہے وہ خود کو حسینی بھی کہتا ہے، جو حسینی ہے وہ خود کو عابدی بھی کہتا ہے، جو عابدی ہے وہ خود کو باقری بھی کہہ سکتا ہے۔ توجہ، اور ہمارے یہاں قانون ہے کہ 12 اماموں میں سے کسی امام کی بھی حدیث ہو یا 14 میں سے کسی کی بھی حدیث ہو، حدیث صحیح ہے پر آپ کو یاد نہیں ہے کہ پہلے نے پڑھا یا 5ویں نے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی امام سے بھی منسوب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر 5واں پہلے کے دور میں ہوتا تو وہی کہتا جو پہلے نے کہا، اور پہلا 5ویں کے دور میں ہوتا تو وہی کہتا جو 5ویں نے کہا۔ ارے ایسے جملوں پر تو کم از کم بولا کیجئے، درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ توجہ، اور امام الگ الگ سبجیکٹ کا امام نہیں ہوتا، وہ قرآن کا امام، وہ حدیث کا امام، وہ رجال کا امام، وہ لغت کا امام، وہ راوی کا امام، وہ فلاں کا امام نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے اندر کل کا علم موجود ہو۔ اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے، میں نے کہا نا پہلے روز، یاسین ہے قرآن کا دل، اور قرآن کا دل ہے محمد، اور محمد کے سینے میں 12ویں آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں جمع کر دیا، یعنی جو امام مبین ہوگا اس کے اندر ہر شے کا علم موجود ہوگا، اس کے سینے میں قرآن کا بھی علم ہوگا، اس کے سینے میں حدیث کا بھی علم ہوگا، اس کے سینے میں لغت کا بھی علم ہوگا، اس کے پاس روایتوں کا بھی علم ہوگا، یعنی کسی بھی سبجیکٹ کا علم لینا ہو تو امام سے آ کر لے لینا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ چلو مثال دینے لگا ہوں۔ ابھی زمانہ گزرا نا، بڑا خطرناک 2 سال گزرا ہے مسلمانوں، پوری کائنات پہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کووڈ ہے نا بھائی، کووڈ کا زمانہ گزرا نا۔ توجہ، پہلا ویو جا چکا، دوسرا ویو آ چکا،
तीसरा वेव चल रहा है, नहीं पहुंचा लखनऊ, पहला वेव जा चुका, दूसरा वेव आ चुका, तीसरा वेव चल रहा है। जब तक ये 3 मनहूस खत्म नहीं होंगे कोविड खत्म नहीं होगा। हाय 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 हाय। तवज्जो है। और इस जमाने में समझाना कोई मुश्किल नहीं है। कोविड का जमाना गया, तवज्जो कीजिएगा। कोविड के जमाने में क्या हुआ, जैसे ही सबसे खतरनाक वेव आया था पहला, तवज्जो क्या हुआ, का लोगों ने स्टॉक मार्केटिंग शुरू कर दिया था। क्या मतलब, जैसे ही ऐलान हुआ कि कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा, शहर बंद हो जाएगा, लोगों ने क्या किया, जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। यानी सुपरमार्केट्स में जाकर, बाजारों में जाकर 1 महीने का राशन घर में जमा कर लिया, गोडाउन रूम में जमा कर लिया। तवज्जो, हर किसी ने किया भाई, सबने 1 महीने का राशन घर में जमा कर लिया। अल्लाह जाने कब तक ये कर्फ्यू चलता रहे, कब तक लॉकडाउन चलता रहे, सबने जमा कर लिया। तवज्जो, सारिम भाई ने भी जमा कर लिया पूरे गोडाउन में राशन। अब तवज्जो कीजिएगा, अब ये बताइए कि बीवी सारिम भाई से फरमाइश करेंगी कि मुझे डालडा चाहिए, मुझे घी चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे आटा चाहिए, तो सारिम भाई क्या कहेंगे, जाकर गोडाउन रूम से ले लो। का गोडाउन रूम से क्यों लूं, का इसलिए कि मैंने सारी चीजों को गोडाउन रूम में जमा कर दिया है। अरे नहीं पहुंचा मजबा, हर शय गोडाउन रूम में जमा है, तो जो भी चाहिए गोडाउन रूम से जाकर ले लो। तवज्जो कीजिएगा। अब अगर कोई घर का नाफरमान शख्स गोडाउन को छोड़कर गली गली में फिरता रहे और अलग अलग दुकानों से जाकर चावल आटा खरीदे, आप कहेंगे ना कितना बेवकूफ है। अल्लाह कह रहा, देखो हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में जमा कर दिया। कितना मनहूस है मौलवी जो इधर से उधर से उधर से। हर शय का इल्म जमा कर दिया इमाम मुबीन में, और फिर दुनिया के दुकानों की चक्कर लगा रहा है। यह है इमाम मुबीन। आयत भी यहाँ मिलेगी, रिवायत भी यहाँ मिलेगी, कुरान भी इसी दर से मिलेगा, हदीस भी इसी दर से मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के बनाए हुए इमाम हैं। वकुल्ला शैइन हसैनाहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय का इल्म, हर शय को हमने इमाम मुबीन में जमा कर दिया। तवज्जो कीजिएगा और सुनिए, इमामत की जरूरत इतनी ज्यादा है कायनात में कि बगैर तसव्वुर इमामत के आप तसव्वुर तौहीद तक भी नहीं पहुंच सकते। क्या मतलब, इमामत का सहारा लिए बगैर आपको कुदरत की मारिफत भी नहीं आ सकती, उलूहियत तक भी आप नहीं पहुंच सकते। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, सुने पूरी तवज्जो। साइंसदानों का दावा क्या है, ये दुनिया धमाके से बनी है। मेरा जुमला याद है ना, जो धमाके करते हैं वही कह रहे हैं दुनिया धमाके से बनी है। और इस्लाम का तसव्वुर क्या है कि अल्लाह ने दुनिया को लफ्ज़ कुन फयकुन, कुन से खल्क़ किया है। तवज्जो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, इस दुनिया का क्रिएटर अल्लाह है, ऑलमाइटी अल्लाह है। और उनका कहना यह है साइंसदानों का कि ये दुनिया जो है धमाके से बन गई, और हर चीज़ चाहे चांद हो, सूरज हो, ज़मीन हो, आसमान हो, प्लेनेट हो, ये सब एक आदत से चल रहे हैं। यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग ये आदत है कि सूरज मशरिक से निकले मगरिब में डूब जाए। तवज्जो, ये आदत है कि चांद पूरा चमके, ये आदत है कि सितारे रात को चमके, ये आदत है कि सूरज दिन में रोशन हो। तवज्जो कीजिएगा। तो अब साइंस ने अपने लॉजिक को साबित करने के लिए बताया कि ये दुनिया का हर शय जो अपने सिस्टम पर चल रहा है ये आदत के एतबार से चल रहा है। तो फिर लाजिम था अज़ीज़ान मोहतरम कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हो जो अल्लाह के कमालात का मजहर बनकर इस दुनिया में आए, अल्लाह के सिफत का मजहर बनकर इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में आने के बाद खिलाफ आदत कुछ ऐसे मौजज़े दिखाएं कि ये साबित हो जाए कि दुनिया धमाके से नहीं बनी, दुनिया अल्लाह की मशीयत से बनी है। तवज्जो कीजिएगा। तो भाई आदत क्या है, का सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में डूब जाना आदत है, और रात को चांद का चमकना ये आदत है, सितारों का आसमान में चमकना ये आदत है। तो अब
کچھ ایسے اس زمین پر مظہر قدرت کی ضرورت تھی، مشیت کے صفات کے مظہروں کی ضرورت تھی کہ جو دنیا کے عادت کو تبدیل کر کے بتاتے، سسٹم کو چینج کر کے بتاتے کہ اس کائنات کا خالق جو ہے وہ وہی پروردگار ہے جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو وہ جو صفات مظہر الہیہ تھے انہوں نے جب اشارہ کیا تو علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو، مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکال دیا۔ ارے بھائی، جب ہمارا مولوی خطیب آ کر منبر سے خیبر بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ علی نے 2 انگلیوں میں باب خیبر اکھاڑ دیا، تو ملا کا منحوس چہرہ اور منحوس ہو جاتا ہے اور ملا کہنے لگتا ہے کہ 2 انگلیوں میں علی نے خیبر کیسے اکھاڑا؟ ارے منحوس، جا کر دیکھ، جو 1 انگلی میں سورج نکال سکتا ہے وہ 2 انگلیوں میں خیبر۔ جو 1 انگلی میں خیبر اکھاڑ سکتا ہے وہ 2 انگلیوں میں، جو 1 انگلی میں ڈوبا ہوا سورج نکال سکتا ہے، کیا وہ 2 انگلیوں سے در خیبر نہیں اکھاڑ سکتا؟ اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ علی نے فقط سورج کو نکال دیا، یہ تو علی کے غلاموں کا کمال ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، میں کبھی بھی دعویٰ شبیر واپسی بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ جس کو دیکھنا ہو ابھی ممبر سے اتروں گا، آ کر دیکھ لینا، پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے۔ صواعق محرقہ، امام ابن حجر مکی، اہل سنت کا اتنا بڑا امام محدث، توجہ، اپنی کتاب صواعق محرقہ جلا دینے والی بجلیاں، صواعق محرقہ میں صفحے نمبر 436 پیج نمبر ہے، توجہ کیجئے گا، ایک واقعہ نقل کیا گا۔ کیا واقعہ؟ کہ ایک بادشاہ کے دربار میں، اور تفصیل سے دوسری روایتوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں مولویوں کا مجمع، لوگوں کا مجمع، اور وہیں پر اس مجمع میں ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ ارے نہیں سمجھا مجمع؟ ابن زیاد کے دربار میں جیسے مختار کھڑا ہو، توجہ، ایک علی کا چاہنے والا جس کا نام کیا تھا؟ ابو منصور المظفر بن ازد شیر القبادی الوائل، توجہ، ابو منصور علی کا چاہنے والا دربار حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جلسہ شروع ہوا، توجہ کیجئے گا، سارے مولویوں کو دن بھر بولنے دیا گیا۔ وہ اپنے اباؤں کا قصیدہ پڑھنے لگے، اپنے داداؤں کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ بھائی منحوس پہ تو ہی بولے گا نا، ہر منحوس آیا وہ اپنے بڑے منحوس پر، مجلے منحوس پر، چھوٹے منحوس پر، ارے لکھ رہا بولنا شروع کیا۔ بولتے بولتے مغرب کا وقت قریب آنے لگا، سورج جب ڈوبنے کا وقت قریب آ گیا تو بادشاہ نے اس علی کے چاہنے والے ابو منصور کو موقع دیا کہ اب تو اپنے مولا علی کے فضائل بیان کر، اور سورج ڈوبنے والا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب تو سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو گیا، یہ علی کا چاہنے والا کیا بیان کرے گا، سورج تو ڈوب جائے گا۔ علی والا ایک مرتبہ منبر پر جا کر بیٹھا اور سورج کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا، سورج تجھے اس علی کی قسم ہے جس نے تجھے واپس نکالا، اگر ڈوب گیا تو تیری شکایت علی سے کروں گا۔ لکھتے ہیں جب تک ابو منصور نے جی بھر کے اپنے مولا کے فضائل نہ بیان کر لیے، سورج نہیں ڈوبا۔ توجہ، یہ تو علی کے غلاموں کا کمال ہے۔ اچھا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، علی نے ڈوبا ہوا سورج۔ اچھا، عام طور پر ہم خطیب بھی جو آتے ہیں، اور یقیناً محبت میں یہی پڑھتے ہیں، میں بھی یہی پڑھتا ہوں کہ ڈوبا ہوا سورج نکال دیا۔ پر آپ کو معلوم ہے، اگر سائنس ہم سے یا کوئی غیر مذہب ہم سے اس کی دلیل مانگے گا تو ہم اس کی اصل سائنٹیفک دلیل نہیں دے پائیں گے۔ اور آج دلیل دینے لگا ہوں میں۔ آپ پوچھیں گے مولانا وہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ سورج نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ نہیں پہنچا لکھنؤ؟ سورج نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے،
سورج اپنے ایک مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین ہے جو گردش کرتی رہتی ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، ابھی سمجھاتا ہوں بھائی۔ زمین ہے جو گردش کرتی رہتی ہے، یہ گول زمین ہے، توجہ، یہ اپنے مدار پر روٹیٹ کر رہی ہے، یہ گھومتی جا رہی ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہے اور یہ زمین جب گردش کرتی ہے تو شام ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، مگر دراصل یہ گردش ایام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لکھنؤ کا مجمع نہیں پہنچا۔ سورج ایک ہی حالت میں ڈوبا ہوا سورج نکل سکتا ہے، کب؟ جب سیدھی چلتی ہوئی زمین کو کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو زمین کو واپس گھما دے۔ اللہ جانے کہا ہے کوئی ایسی طاقت ہو جو زمین کو الٹے سمت میں گھما دے، تبھی سورج ڈوب سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا نہیں، زمین کے گردش کو گھمایا۔ اور قرآن جا کر پڑھو، اللہ کہتا ہے جب قیامت آئے گی تو سورج مغرب سے نکلے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین الٹی گھما دی جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ لکھنؤ والوں تم نہیں پہنچے، علی کا زمین کو الٹا گھمانا کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ زمین الٹا بھی گھمایا اور قیامت بھی نہیں آئی۔ کمال یہ ہے کہ زمین کو الٹا گھما بھی دیا اور قیامت بھی نہیں آئی۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے بہتوں سے سن رکھا تھا یہ نقطہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں نے کہا نا، خون جگر پیش کرتا ہے خطیب۔ توجہ عزیزان گرامی، قدرت کا ایک مظہر ہونا ضروری تھا جو زمانے کی عادتوں کو روک کر یا زمانے کے سسٹم میں تھوڑی مدت کے لیے چینجز لا کر زمانے کو یہ پیغام دیتا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو روا دبا کیا ہے، یہ اس کے مطابق کائنات سسٹم میں چل رہی ہے۔ میں چلیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے کائنات کے سسٹم پر ان کا کنٹرول کیسا ہے۔ توجہ، علی کا اور جو اللہ کی حجت ہوتی ہے اس کا کائنات پر کنٹرول کیسا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک زمیندار تھا، پوری توجہ، علی نے اس سے ایک زمین خریدنے کا سودا کیا۔ علی نے زمین دیکھ لی، زمین پسند آ گئی، مولا نے رات کے وقت ایگریمنٹ کر لیا، اس زمیندار سے معاہدہ ایگریمنٹ طے پا گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایگریمنٹ کیا علی نے زمین خریدنے کا، لینڈ پرچیزنگ، علی کو زمین پسند آ گئی، معاہدہ طے پا گیا، ایگریمنٹ طے ہو گیا، رقم طے ہو گئی، اتنا پیمنٹ کرنا ہے زمین کا۔ علی نے کہا کہ میں کل صبح آ کر پیمنٹ کروں گا۔ نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، موبائل میں جس کی بھی تصویر دیکھ رہے ہو نا، اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توجہ، ہمتن گوش ہو کر علی نے سودا کر لیا، صبح علی کو جا کر پیمنٹ کرنا تھا، رقم ادا کرنی تھی زمین کی۔ علی اس زمیندار سے مل کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ اچھا، وہ زمیندار جو تھا وہ تھا ستارہ پرست، سمجھے آپ؟ یعنی ایسٹرولوجی پہ بلیف کرنے والا، علم نجوم کا معتقد۔ وہ جب علی اپنے گھر گئے، وہ زمیندار ایک بہت بڑے ایسٹرولوجر کے پاس گیا، ایک نجومی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ، میرا علی سے ایک ایگریمنٹ طے ہوا ہے زمین کا، باتیں ہو گئی ہیں، سودا ہو گیا ہے، کل صبح علی آ کر مجھے پیمنٹ کریں گے۔ تو زمیندار نے کہا کہ پھر میرے پاس کیوں، نجومی نے کہا میرے پاس کیوں آیا؟ تو اس زمیندار نے کہا میں یہ جاننے آیا ہوں کہ اس سودے میں
مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ توجہ. تو وہ نجومی کہنے لگا یہ تو میں تبھی طے کر سکتا ہوں جب تو مجھے چل کر وہ زمین خود دکھا دے جس زمین کا تو نے فیصلہ کیا. یاد رکھنا نوجوانوں اگلے سال تک, اور کسی اور سے اگر سنا ہوگا تو خاموش رہنا, اور نہیں سنا ہوگا تو بولنا ضرور. توجہ, اور ناز کرنا اپنی قسمتوں پر کہ اللہ نے تمہیں کیسا مولا عطا کیا ہے. توجہ. اب وہ نجومی اس زمیندار کے ساتھ اس زمین کو دیکھنے گیا, اور جب وہ زمین کے قریب گیا نجومی تو ایک مرتبہ اس نے کاغذ نکالا, قلم نکالا, آسمان میں ستاروں کو دیکھا, زمین میں اس زمین کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس نے ایک ذائچہ بنایا, کنڈلی بنائی. توجہ کیجیے گا, ایک بہت بڑی کنڈلی بنائی, اور حساب کتاب جوڑ توڑ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نجومی نے زمیندار کو کہا کہ ارے تو نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے, تجھے تو اس ایگریمنٹ میں بہت سخت خسارہ ہوگا, بہت گہرا خطرناک نقصان ہوگا تجھے. تو وہ زمیندار کہنے لگا نقصان کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ جو زمین تو علی کو بیچنا چاہتا ہے, اس زمین کے اندر تو سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی جواہرات زیورات چھپے ہوئے ہیں. توجہ کیجیے گا, جواہرات چھپے ہوئے ہیں, تو اگر یہ زمین تو علی کو بیچ دے گا تو یہ سارے جواہرات سونے چاندی موتی ہیرے یہ سب علی کو مل جائیں گے. اب وہ پریشان ہو گیا. زمیندار کہنے لگا بھئی اب کیا کروں, سودا ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا, اب کیا کروں؟ اس نے کہا اپنے بات سے مکر جا. تو زمیندار غیرت مند تھا, کہنے لگا ایسے کیسے مکر سکتا ہوں, کوئی دوسرا حل بتاؤ. تو نجومی نے کہا یہ بتا تیری کوئی اور زمین بھی ہے؟ تو وہ زمیندار کہنے لگا اسی زمین کے پہلو میں ایک اور زمین ہے, وہ بھی میری زمین ہے, مگر وہ میں کیسے علی کو بیچ سکتا ہوں؟ زمیندار نے کہا کیوں نہیں بیچ سکتا؟ کہا اس لیے کہ وہ زمین تو بنجر ہے. توجہ, وہ بنجر زمین کیسے بیچ دوں؟ اب وہ نجومی کہنے لگا بھائی تیری مات ہے, تو سمجھ, اگر بیچنا ہے تو وہی زمین بیچ. اب وہ رات بھر حیرت میں رہا, اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہی بنجر زمین علی کو بیچ دوں گا. اب جب صبح ہوئی, علی پیمنٹ لے کر آئے, پیسے لے کر آئے کہ بھائی یہ لے تیرا پیمنٹ, زمین میرے نام کر دے. اب وہ اپنے بات سے مکر گیا, کہا نہیں علی میں یہ زمین آپ کو نہیں بیچوں گا. علی نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میری اپنی کوئی ذاتی وجہ ہے, پرسنل ریزن ہے, میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. علی نے کہا تو پھر کیا کرے گا؟ کہا بغل میں ایک اور میری زمین ہے, اگر وہ زمین آپ خریدنا چاہیں تو وہ زمین میں بیچنے کو تیار ہوں. علی نے مسکرا کر کہا چل وہی زمین بیچ دے, اللہ جانے اس مسکراہٹ میں کیا راز چھپا ہوا تھا. علی نے مسکرا کر کہا وہی زمین مجھے بیچ دے. علی نے وہی بنجر زمین خرید لی. اب ہفتوں گزرے, 2 ہفتے گزرے, مہینے گزرے, اب اس زمیندار نے اپنے نہ بیچی ہوئی زمین کا کھدائی شروع کی, مگر اس زمین سے نہ ہیرا نکلا, نہ سونا نکلا, نہ جواہرات نکلے. مگر جب علی نے اپنی زمین میں کھدائی شروع کی تو ہیرا نکل گیا, سونا نکلا, جواہرات نکلے. علی نے سارا صدقہ کر دیا. اب وہ زمیندار پریشان ہو کر نجومی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا ہو تجھے علم نجوم کس نے سکھایا ہے, تجھے ایسٹرولوجر کس نے بنایا ہے, تو نے تو بڑا میرا نقصان کر دیا. کہا کیا نقصان کیا؟ کہا تو نے کہا تھا جس زمین کو نہ بیچو, جس زمین سے جواہرات نکلنے تھے وہ زمین بنجر نکل گئی, اور جو بنجر زمین علی کو بیچی اس سے جواہرات نکل گئے. ایک مرتبہ اس نے پھر قلم نکالا, کاغذ نکالا, نجومی نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کنڈلی بنائی اور کہا کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں, اسی زمین سے جواہرات نکلنا تھا. کارے نکلنا تھا چھوڑ, نکلا تو نہیں. نجومی نے کہا ایک کام کر, مجھے اس شخص کے پاس لے چل جس کو تو نے زمین بیچی. توجہ توجہ توجہ. اب وہ زمیندار اس نجومی کو لے کر علی کے پاس پہنچا. علی کھڑے کھڑے مسکرا رہے تھے. نجومی نے آنے کے بعد سارا ماجرا بیان کیا. علی نے مسکرا کر کہا تو مجھے یہ بتا کہ تو نے کس لیے اپنا ارادہ بدلا. نجومی نے کہا کہ میں نے ستارے کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا. علی نے کہا تو نے ستارے کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا, میں نے ستارے کو ہی بدل دیا. تو نے ستاروں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا, میں نے ستارے کو ہی بدل دیا. یہ علی ہے, جب چاہے ستارے کو اپنی چوکھٹ پر بلا لے. اللہ اکبر. ستارے جس کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کرتے ہیں, شریعت محمدی میں اس ذات کو علی کہتے ہیں. قسم خدا کی
یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا، علی جیسا مولا ملا، ورنہ ہم بھی دنیا والوں کے طرح ادھر ادھر کی چکر کاٹتے رہتے۔ سلام ہو ہماری ماؤں پر کہ ہماری ماں نے اپنی طہارت کی وہ امانت داری قائم رکھی کہ جن کے پاک ارحام کی وجہ سے ہمارے سینوں میں ایک صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والی۔ اللہ جانے سارم بھائی تو یہاں بیٹھے ہیں، کون یاد کر رہا ہے اس وقت مجھے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ پوری توجہ، یہ ہماری ماؤں کی امانت داری ہے۔ ہمارے سینوں میں علی کی ولایت آئی ہے۔ ہماری مائیں گود میں ہمیں لے کر جاتی تھی اور جا کر بتاتی تھی یہ عباس کا عالم ہے۔ یہ 2 سال کے، 2.5 سال کے، 3 سال کے بچے جن کو کچھ نہیں معلوم شریعت کیا ہے، عبادت کا کیا ہے، پر دیکھیے جیسے ہی حسین کا جلوس اٹھے گا یہ علم کو دیکھ کر چومنے لگتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ ماؤں کی شرافت کی علامت ہے۔ عزادارو، آج محرم کی 4 تاریخ آ گئی۔ مجھے بار بار یہ جملہ دہرانا پڑتا ہے، کتنے تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ سال بھر انتظار تھا۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین کا راستہ روک دیا گیا۔ حسین کے بچے خیموں میں اتنی شدید گرمی میں اس وقت موجود ہیں۔ انہی ماؤں سے تو حوصلہ ملا ہے ہماری ماؤں کو کہ جو جلوس نکلتا ہے تو دھوپ میں گود میں بچوں کو لے کر نکل جاتی ہے۔ یہ جذبہ تو وہیں سے ملا ہے۔ عزادارو، یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا بھی ایک ماں کی دعا ہے۔ اس ماں نے دعا مانگی تھی، میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ دعائے زہرا کا اثر ہے جو یہ مجمع یہاں پر موجود ہے۔ عاشور کے بعد آپ آئیے، یہاں سنسان سناٹا ملے گا۔ یہ حسین کی محبت ہے اور یہ حسین کا غم ہے جو گھروں سے ہمیں یہاں کھینچے لے آ رہا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کربلا میں آخری وقت جو وصیت کی تھی نا، وہ آپ کے لیے وصیت کی تھی۔ شیعت ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ بیٹا سجاد، میرے چاہنے والوں کو جا کر میرا سلام عرض کرنا، ان کو بتانا کہ مجھے پیاسا شہید کر دیا گیا، غربت میں مار دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین سے یہ آواز دی تھی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ جب عاشور کی شب آئی نا، تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ اس وقت چلا جائے تو وہ جا سکتا ہے۔ سارے اصحاب بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اکبر ایک کام کرو، چراغوں کو گل کر دو۔ چراغ بجھا دیے گئے۔ کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا اگر تم لوگ اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم مجھ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر نہیں جا سکتے تو لو میں نے چراغوں کو بجھا دیا ہے، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ہاں عزادارو، مگر چراغ جب واپس روشن کیا گیا نا
تو حسین نے کیا دیکھا؟ اصحاب حسین اپنے گلے پر تلوار لگائے بیٹھے تھے۔ مولا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں؟ مولا اگر ابھی حکم دے تو ہم اپنی گردنوں کو کاٹ کر اپنے سروں کا تحفہ آپ کے قدموں میں پیش کر دیں۔ قسم خدا کی، کائنات میں 72 کی کوئی مثال نہیں۔ حسین نے منتخب کیا، یہ مشیت نے منتخب کیا تھا فہرست شہدائے کربلا۔ حسین جب مکے سے کوفے آنے لگے نا، تو حسین کا ایک صحابی جسے زمانہ زہیر ابن قین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ زہیر ابن قین کون ہے؟ یہ جنگ جمل میں مولا کے ساتھ نہیں تھے، اور جنگ جمل کے بعد انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اب میں کسی اسلامی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، غیر جانبدار تھے۔ جب مکے سے کوفہ مولا آنے لگے، کچھ کرنے لگے، تو زہیر ابن قین کا قافلہ اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ یہ آگے پیچھے چل رہا تھا۔ زہیر بجلی قبیلے کے سردار تھے اور اپنے وقت کے بہت امیر، رئیس اور بہت بڑے تاجر، بزنس مین۔ مولا حسین کا قافلہ آگے بڑھتا ہے تو زہیر کا قافلہ پیچھے رہتا ہے، زہیر کا قافلہ آگے بڑھا ہے تو حسین کا قافلہ پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ زہیر یہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی بھی طرح حسین کا سامنا ہو جائے، اس لیے کہ زہیر جانتے تھے کہ اگر سامنا ہو گیا اور حسین نے مجھے بلا لیا تو پھر میں روز محشر اور نہیں گیا تو اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزادارو، ایک ایسا پڑھاؤ آیا کہ زہیر کو یہ لگا کہ شاید حسین ابن علی کچھ دور آگے جا کر پڑھاؤ ڈالیں گے، تو زہیر نے تھوڑا پیچھے پڑھاؤ ڈالا، مگر یہ اللہ کی مشیت کو منظور تھا کہ ٹھیک اس کے پہلو میں امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا خیمہ نصب کروا دیا۔ توجہ، زہیر ابن قین اپنے مشیروں کو لے کر، اپنے تجارت کے شراکت داروں کو لے کر انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، ایک نشست کال کی، اور یہ نشست میں ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کیا ہوگا اگر حسین ابن علی نے ہمیں بلا لیا اپنے قریب، ہم کیا کریں گے؟ کہ اتنے میں دیکھا کہ زہیر کو کسی نے آواز دیا، اللہ اکبر۔ عزادارو، جب زہیر باہر نکلے خیمے سے تو کیا دیکھا؟ قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کالی کے شہزادے آپ آئے ہیں کہ میں اپنے آقا کا خط لے کر آیا ہوں زہیر۔ اللہ اکبر۔ سنیے عزادارو، میرے آقا نے تمہیں بلایا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ پہلی بار میں زہیر نہیں گئے، حسین نے علی اکبر کو بھی بھیجا۔ جب شہزادے علی اکبر کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ زہیر کے پیشانی پر پسینے آ گئے۔ زہیر اپنی زوجہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حسین ابن علی نے مجھے خط بھیجا ہے، حسین نے مجھے بلایا ہے۔ تو زوجہ زہیر کہنے لگی، زہیر تم نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، جاؤں یا نہیں جاؤں۔ زوجہ کہنے لگی، زہیر اگر نہیں گئے اور قیامت میں رسول اللہ نے سوال کیا کہ میرے لال نے بلایا تھا تو گیا نہیں، زہیر جواب کیا دو گے؟ کم از کم جا کر سن لو تو کہ حسین چاہتے کیا ہے۔ عزادارو، زہیر جو پریشانی کے ساتھ گیا تھا حسین کے خیمے میں، مگر جب واپس اپنے خیمے میں پلٹا تو چہرے پر شادابی، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ زوجہ نے کہا تو گیا تھا تو چہرہ پریشان تھا، لوٹا تو حشاش بشاش، کیا بات ہے؟ زہیر کہنے لگا، حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھایا ہے، حسین نے مجھے فہرست محضر شہادت دکھائی ہے، شہدائے کربلا میں میرا بھی نام درج ہے۔ یہ کہہ کر زہیر نے کہا، میں نے تجھے آزاد کیا اور میں نے اپنا سارا مال و اسباب تیرے نام کر دیا۔ عزادارو، یہ کہہ کر زہیر حسین کے لشکر میں چلا گیا۔ ہاں عزادارو، عاشور کا دن آیا، ایک ایک شخص جا رہا ہے، اپنی قربانی دے رہا ہے۔ عزادارو، میں کس کس کی بیان کروں؟ آج آخری دن ہے محرم کا 4 تاریخ، اصحاب حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ کل سے ہم آل محمد کا غم منائیں گے۔ عزادارو، زہیر نے شہادت پیش کی۔ ایک اور شہید تھا کربلا کا، وہب ابن عبداللہ کلبی،
جو حسین کے پاس آنے سے پہلے نصرانی مذہب سے تھا، مگر جب حسین کے پاس آیا تو حسین کا اور اس کے نانا کا ہو کر رہ گیا۔ پتہ ہے یہ وہب کون ہے؟ یہ وہب وہ شہید ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب جانے لگا نا حسین کے قریب تو بیوی کہنے لگی ابھی تو میں نئی نئی دلہن بنی ہوں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کس کے حوالے؟ میرا کیا ہوگا؟ وہب نے کہا جو کربلا کی تمام بیویوں کا ہوگا وہی تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ وہب کی بیوی کہنے لگی نہیں، میری ایک شرط ہے، میں ایک شرط میں تمہیں جانے دوں گی۔ وہب ابن عبداللہ کلبی نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھ سے وعدہ کرو وہب، دنیا میں بھی تم میرے شوہر ہو، آخرت میں بھی تم میرے شوہر ہوگے۔ وہب نے مسکرا کر کہا جا وعدہ کیا؟ کہا نہیں وہب، یہ وعدہ میں تم سے نہیں حسین ابن علی کے زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب زہیر کی زوجہ کو تسلی ہو گئی، وہب کی زوجہ کو، وہب گیا عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ وہب تیروں میں تیر کھا کر زخم کھا کر ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس لوٹا اور کہنے لگا ماں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ارے کربلا کی ماں تھی۔ کہا وہب میں تب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا کٹا ہوا سار حسین کے نام پر زمین پہ نہ دیکھ لوں۔ عزادارو، وہب کا سر کاٹ کر پھینکا گیا اس کی ماں کے پاس۔ ماں نے سر اٹھایا اور واپس کر کے یہ کہا کہ جو ہم رائے حسین میں صدقہ کر دے اسے واپس اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حسین مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے۔ عزادارو، کہتے ہیں نا ظالم کی اولاد بھی ظالم ہوتی ہے۔ عمر سعد کے بیٹے نے عمر سعد سے کہا کہ اگر نماز کی اجازت حسین کو دے دی تو ہمارے لشکر کے لوگ سمجھیں گے حسین نمازی تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی حالت میں حسین پر تیر چلایا جائے، عزادارو تیر چلایا گیا، کہیں زہیر کہیں سعید ابن جبیر۔ عزادارو سنیں گے جب سعید تیروں کو کھا کر زمین پر گرا نا، ایک مرتبہ حسین نے سعید ابن جبیر کا سر لیا، اپنے زانو پر رکھا۔ ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا مجھے اپنے دائیں طرف کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا سعید سلام کرو، میرا نانا تیرے استقبال کو آیا ہے۔ سعید نے کہا مولا مجھے بائیں طرف آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہا سعید سلام کرو، میرا بابا۔ سعید نے کہا مولا مجھے اپنے سرہانے کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ سعید میرا بھیا حسن۔ عزادارو، ابھی اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا مجھے اپنے پیروں کے پاس کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا سعید اپنے پیر سمیٹ لو، میری ماں فاطمہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تمام ہو گئی مجلس، آ گئی شام غریبہ، لوٹ لیا مسلمانوں نے حسین کا گھر، زینب کی چادر چھین۔ عزادارو بس تمام کر دیے، ایک منٹ۔ زہیر کی زوجہ سفر میں تھی۔ جب زہیر کی زوجہ کو یہ پتا چلا نا کربلا میں سارے شہداء کا قتل کر دیا گیا، زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور صندوق سے نکال کر ایک کفن دیا اور کفن دے کر کہا ہے میرے غلام یہ کفن جا کر میرے شوہر کے جنازے پر اڑا دینا۔ اس غلام نے کہا شہزادی ایک کفن کیوں دیا، اور بھی تو شہداء ہوں گے۔ زوجہ زہیر نے کہا ارے حسین نبی کا نواسا ہے، کسی نہ کسی نے تو کفن دے دیا ہوگا۔ عباس
کفن دے دیا ہوگا، میرے زہیر کا کوئی نہیں۔ عزاداروں کلیجے پر ہاتھ رکھنا، غلام